السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. دس از می سائیکولوجسٹ روحا. آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی ٹاپک اچھے کے ساتھ کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ان 4 بریسلیٹس کی کہانی اصل میں ہم سب کی کہانی ہے تو شاید آپ مسکرا دیں اور کہیں یہ تو صرف بریسلیٹس ہیں. لیکن سائیکالوجی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑی سچائیاں سب سے چھوٹی چیزوں میں چھپی ہوتی ہیں. ذرا انہیں دیکھیں، یہ چاروں ایک جیسے لگتے ہیں، ایک ہی طرح کے موتی، ایک ہی ڈیزائن، ایک ہی وقت پر بنائے گئے ہوں گے. اگر انہیں کوئی پہلی بار دیکھے تو شاید کبھی نہ سوچے کہ کچھ عرصے بعد ان میں اتنا فرق آ جائے گا. مگر آج ان میں سے ایک بریسلیٹ کا رنگ دھیرے دھیرے پھیکا پڑ رہا ہے، باقی 3 ابھی بھی ویسے ہی چمک رہے ہیں، اور یہیں سے ایک سائیکولوجیکل لیسن شروع ہو جاتا ہے. ہم سب بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک ہی اسکول، ایک ہی کلاس روم، ایک ہی ٹیچر، ایک ہی سلیبس. کبھی کبھی کزنس، کبھی بیسٹ فرینڈس، کبھی نیبرز، سب ایک ساتھ شروع کرتے ہیں. لیکن دراصل کچھ سال بعد جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہر کسی کی زندگی بالکل الگ ہو جاتی ہے. کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی بزنس کھول لیتا ہے، کوئی دنیا گھوم رہا ہوتا ہے، اور کوئی ابھی بھی اپنی زندگی کے اندھیروں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. پھر ہم اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں، میرے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوا؟ میری زندگی ہی مشکل کیوں ہے؟ لگنے لگا ہے کہ میں سب سے پیچھے رہ گیا ہوں. لیکن سائیکالوجی کہتی ہے کمپیریزن انسان کی خوشی کو ختم کر دیتا ہے، اور انسان کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. ہم صرف دوسروں کی چمک دیکھتے ہیں، لیکن ان کی دھوپ، ان کے آنسو، ان کی تنہائی، ان کا اسٹرگل کبھی نہیں دیکھتے. اس بریسلیٹ کا رنگ اس لیے فیڈ ہوا کیونکہ اس نے وقت دیکھا، دھوپ دیکھی، ہوا دیکھی، استعمال بھی ہوا، سفر کیا. یہ اس کی کمزوری کی نشانی نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے زندگی دیکھی ہے. بالکل ویسے ہی جس انسان کے چہرے پر تھکن نظر آتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ کمزور ہے. ہو سکتا ہے وہ سب سے زیادہ لڑائی لڑا آیا ہو. سائیکالوجی میں کانسیپٹ ہے ریزیلینس، یعنی گرنے کے بعد پھر اٹھنا، ٹوٹنے کے بعد پھر جڑ جانا، اور مشکلوں کے بعد بھی امید کا دامن نہ چھوڑنا. اب دیکھیں، اگر اس بریسلیٹ کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے تو کیا ہم اسے پھینک دیتے ہیں؟ نہیں نا، ہم اسے دوبارہ پینٹ کر سکتے ہیں، اسے دوبارہ سنوار سکتے ہیں، دوبارہ اسے چمکا سکتے ہیں. تو پھر جب ایک بریسلیٹ خوبصورت بن سکتا ہے تو انسان کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے آج آپ اینزائٹی سے گزر رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کسی ریلیشن شپ میں ٹوٹ گئے ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ جاب کھو چکے ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی ویلیو ختم ہو گئی ہو. لیکن یہ آپ کی کہانی کا آخری صفحہ نہیں ہے، یہ صرف ایک چیپٹر ہے. خود کو دوبارہ پینٹ کرنا سیکھیں، نئی اسکل سیکھیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. مدد مانگنے سے مت گھبرائیں، خود کو معاف کیجیے، اور سب سے ضروری بات، اپنی ویلیو کو کبھی اپنی کرنٹ کنڈیشن سے مت جوڑیں. یاد رکھیں، ہمیشہ نیا بریسلیٹ بننا نہیں ہوتا، کبھی کبھی پرانے بریسلیٹ کو ہی دوبارہ چمکانا ہوتا ہے. اس لیے
اگر آج آپ خود کو اس فیڈ ہوئے بریسلیٹ کی طرح محسوس کر رہے ہیں تو امید مت چھوڑیے. رنگ واپس آ سکتا ہے، مسکراہٹ بھی واپس آ سکتی ہے، کانفیڈنس بھی واپس آ سکتا ہے، اور آپ بھی دوبارہ چمک سکتے ہیں. کیونکہ وقت رنگ کو پھیکا ضرور کرتا ہے، لیکن ہمت، سیکھنے کی چاہت اور امید انسان کو دوبارہ روشن کر دیتی ہے. میں ہوں سائیکالوجسٹ روحا. یاد رکھیے، آپ ٹوٹتے نہیں ہیں، آپ بس اپنی زندگی کے نئے رنگ کا انتظار کر رہے ہیں. آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو میں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ آپ سمجھ چکے ہوں. اپنی زندگی کو رنگ بھریں، اپنے آپ کو پہچانیں، دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں، اپنے آپ پہ فوکس کریں، جتنا چاہیں اپنے آپ کو امپورٹنس دیں. یہ بہت ضروری ہے زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے. زندگی کوئی فل اسٹاپ نہیں ہے بلکہ کوما ہے اور چیپٹرز ہیں. جو ایک چیپٹر آپ کا ختم ہوتا ہے تو دوسرا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اپنی زندگی کو سیریس لیں اور خوش رہا کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.